آگے کہتے ہیں دوسری آخری 10ویں آیت جو ہے، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو کھا جاتے ہیں، اور یہاں کھانے سے مراد صرف کھانا اور پینا نہیں ہے، کھانے سے مراد ہر طور پر برتنا ہے، یعنی ہم چاہے اس کو کھائیں پئیں یا کسی بھی استعمال میں یتیموں کے مال کو لائیں، ان لوگوں کے بارے میں یہ وعید ہے اور بہت سخت وعید ہے۔ کیا ہے کہ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلم کر کے ظلمن کھاتے ہیں، جبر کے ساتھ کھاتے ہیں، غصب کر کے کھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے قبضہ کر کے کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو وہ ایسے ہیں جیسا کہ وہ لوگ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھرنے والے ہیں اور جہنم کی آگ کو کھانے والے ایسے لوگ ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو یتیموں کے مال کھانے کو آگ کہا گیا کہ اپنے پیٹ میں آگ رکھتے ہیں، تو اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مال آگ کی طرح ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ مال آگ کی طرح ہے، یعنی وہ ایسا ہے، یہ جہنم جب وہ قیامت کے دن جائیں گے تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کو آگ اس کے بدلے میں مل رہی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا آگ کی طرح نہیں بلکہ یہ آگ ہی ہے، اگرچہ صورت الگ ہے۔ اس کی مثال ایسے دی کہ ایک ماچس کی تیلی ہے، اور اگر اس کو کوئی کہے کہ یہ آگ ہے تو وہ بظاہر آگ نہیں ہے، یا اسی طریقے سے زہر ہے، کوئی کہے کہ یہ قاتل ہے تو اصل میں وہ قاتل نہیں ہے، ابھی ہم نے اس کا عمل نہیں دیکھا۔ جب ہم اس ماچس کی تیلی کو ذرا سی حرکت دیں گے تب اس سے آگ لگ جائے گی، اور ذرا سی تیلی سے کتنی بڑی آگ لگ سکتی ہے، لہٰذا جب آگ لگ جائے گی تب ہم کہیں گے کہ ہاں جس نے اس کو آگ کہا تھا وہ سچ تھا، وہ کیا تھا؟ سچ تھا۔ اسی طریقے سے زہر، بظاہر وہ زہر ہے، ابھی وہ قاتل نہیں ہے، لیکن جب وہ کسی کے حلق سے نیچے اتر جائے گا اور آدمی مر جائے گا تب ہم کہیں گے کہ ہاں جس نے اس کو زہر قاتل کہا تھا، قتل کرنے والا، تو وہ سچ تھا، وہ کیا تھا؟ سچ تھا، لہٰذا اس نے قتل کر دیا، ایک آدمی کی جان لے لی۔ اسی طریقے سے یتیموں کا مال ہے کہ اگر کوئی کھاتا ہے تو شروعات میں وہ مال لگتا ہے، لیکن اصل میں جب وہ کھاتا ہے تو وہ آگ کا کام کرتا ہے، اس کے پیٹ میں گویا کہ اللہ کی جہنم کی آگ بھرتی، جہنم کی آنکھ بھرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یتیموں کے مال کھانے کے سلسلے میں بہت ساری روایات میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ اٹھیں گے کہ ان کے پیٹ کے اندر سے، ان کے منہ سے، ان کی ناک سے، ان کے کان سے، ان کے ناک اور آنکھوں سے آگ کی جو ہے لپٹیں نکل رہی ہوں گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک قوم ایسی اٹھے گی کہ ان کے جو ہے چہرے آگ سے تپ رہے ہوں گے، جھلس رہے ہوں گے آگ میں۔ وہ کون ہے؟ وہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، لہٰذا ہم کو اس سے بچنا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کتنی سخت وعید نازل کی ہے اسی طریقے سے قرآن پاک میں، اور آگے بتایا کہ وفات کے بعد اس میں ایک چیز اور نقطہ ہے، وہ یہ کہ وفات کے بعد ہر چیز میں حصہ لگتا ہے، وفات کے بعد ہر چیز میں سے حصہ لگتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، چاہے وہ بڑی سے بڑی چیز ہو۔ یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے۔ جو مال پر قابض ہو جاتے ہیں، چچا ہیں، بڑے بھائی ہیں، والدہ ہیں، یا جو دوسرے وصی جن کو وصیت کر دی گئی، جن کے سلسلے میں یا کسی کو ذمہ دار بنا دیا گیا، یہ سب جو قابض ہو جاتے ہیں وہ عام طور سے ان معاملات کی مخالفت کرتے ہیں جن معاملات کو اس میں ذکر کیا گیا کہ یتیموں کے مال کو اپنا مال نہ سمجھا جائے، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ ملایا جائے، اسی طریقے سے یتیم کے مال کی حفاظت کی جائے۔ جتنے بھی معاملات بتائے گئے اور جن معاملات سے روکا گیا، ان تمام چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں جو قابض ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مال تقسیم کرنے سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان مال کو یتیموں پہ تھوڑا بہت خرچ کر دیتے ہیں، جو قابض ہیں، جو چچا بنے ہوئے ہیں، جو مال کے جو ذمہ دار بن گئے ہیں باپ کے انتقال کے بعد، مال پہ قابض ہیں، یتیموں پہ تھوڑا بہت خرچ کر دیا۔ معاملہ آگے یہ ہو رہا ہے کہ جو بدعات ہیں، رسومات ہیں، وہ مشترکہ مال جو بھی جو ہے تمام وارثوں کا مال ہو گیا، وہ کیا ہے؟ وہ تمام وارثوں کا مال ہو گیا، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ حاضر ہو، چاہے وہ غائب ہو، فوراً مال تقسیم کیا جائے گا۔ اول یہ کہ وہ لوگ مال تقسیم ہی نہیں کرتے، وہ جلدی مال تقسیم نہیں کرتے، 2 سال 4 سال جب لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے تب وہ مال تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، فوراً مال تقسیم کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو مال تقسیم جب کرتے ہیں تو اس سے پہلے سرکاری کام میں انہی مال کو لگاتے ہیں جو وارثین کا مال ہے بغیر اجازت کے، اسی میں جو ہے پیسہ لگاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے لڑکوں کا رجسٹری میں نام آ جائے، اور تمام طرح کی 2 نمبری ہوا کرتی ہے، تمام چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جن مدرسوں میں یتیم لوگ پڑھتے ہیں یا یتیم خانے جو کھولے جاتے ہیں،
اس میں کسی نے چندہ دیا، اس میں کسی نے تعاون کیا، اس کے بعد اگر کوئی ان مدرسے کے یتیم پر یا یتیم خانوں کے یتیم پر اگر وہ پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے اور کوئی اپنی ذات کے لیے ان پیسوں کو خرچ کر رہا ہے، اپنے مال کو اس مال کو اپنے لیے لگا رہا ہے، تو حال یہ ہے کہ یہ بھی صورت یتیموں کے مال ہضم کرنے کے زمرے میں آئے گی، اسی کی لسٹ میں آئیں گے یہ لوگ بھی، اور ان کا بھی حشر وہی ہوگا، ان کے لیے بھی وہی وعید وہی ہے جو بھی ذکر کی گئی کہ یہ لوگ بھی اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والے ہیں، جہنم کی آگ بھرنے والے ہیں۔ اب اس میں چند مسائل ہیں وہ بھی سن لیے جائیں۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جیسی کسی کی وفات ہوتی ہے اس کا ہر ایک سامان میں جس کا وہ مالک تھا سب میں حصہ لگایا جائے گا، اور جتنی جلدی ہو سکے تقسیم کیا جائے اور سب کو برابر سے جو بھی شریعت نے حصے بتائے ہیں اس کے اعتبار سے دے دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اس میں بتائی گئی، ایک مسئلہ جو نکل کے آتا ہے کہ میت کے جو کپڑے ہیں، اور اس کو بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ کپڑوں کو صدقہ کر دیا، بلکہ ہمارے خیال سے ہر جگہ صدقہ کر دیا جاتا ہے، جو میت کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہے اس میں بھی بتایا کہ حصہ لگتا ہے، اس میں بھی حصہ لگے گا، اور بغیر یتیموں کی اجازت کے ان کو بھی جو ہے، بلکہ یتیم کی اجازت بھی معتبر نہیں ہے یتیموں کی اجازت بھی معتبر نہیں ہے، تو اس میں بھی حصہ ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض علاقوں میں تانبے اور پیتل وغیرہ کے برتن ہوتے ہیں، ان کو صدقہ کر دیا جاتا ہے مال تقسیم کرنے سے پہلے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں یتیموں کا حق ہو گیا، اس میں وارثین دوسرے وارثین کا حق ہو گیا، اور بہت سے وارثین ایسے ہوتے ہیں جو حاضر ہوتے ہیں، لیکن کچھ وارثین ایسے ہوتے ہیں جو حاضر نہیں ہوتے ہیں، کہیں اور ہوتے ہیں، لہٰذا جو غائب ہیں اور بالغ ہیں ان سے تو اجازت لی جا سکتی ہے، لیکن جو نابالغ ہیں ان کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جنازے کے اوپر کی ایک چادر ہوتی ہے، جنازے کے اوپر کی ایک چادر ہوتی ہے وہ، اور اسی طریقے سے بعض علاقوں میں جنازے جو کفن کا کپڑا ہوتا ہے اسی میں سے بڑھا کر کے امام صاحب کے لیے مصلی تیار کیا جاتا ہے۔ یہ دو کپڑے بھی زائد چیز ہے، فاضل چیز ہے، یہ دو چیزیں بھی زائد ہیں، کفن کی ضرورت میں سے نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں کو اس مرے ہوئے میت کے مال میں سے لانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے لاتا ہے تو ٹھیک ہے، یا پھر کفن دینے سے پہلے مال تقسیم کر دیا گیا، جو کہ عام طور سے کیا خاص طور سے بھی نہیں ہوتا، کہیں نہیں ہوتا، وہ مٹی کی اتنی ٹینشنیں ہوتی ہیں اور تمام ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک جو ہے غم چھایا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت یہ کام نہیں ہوتا۔ لیکن اگر مال تقسیم ہو گیا تو اس وقت اگر وارثین اپنا مال اپنی طرف سے جو مال ان کو ملا ہے وراثت میں، وہ اس میں سے اگر دینا چاہیں، چادر بھی اوپر کی آ جائے، امام صاحب کے لیے مصلی بھی آ جائے، وہ سب ٹھیک ہے، تب یہ جائز ہے، لیکن اس تقسیم کرنے سے پہلے ان دو چیزوں کا لانا خریدنا یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ غسل کے لیے، میت کو غسل دینے کے لیے بعض اوقات بعض علاقوں میں نئے برتن لیے جاتے ہیں، پھر اس سے غسل دیا جاتا ہے میت کو، اور پھر اس غسل دینے کے بعد وہ جو نئے برتن لیے گئے، چاہے وہ ٹب ہو، چاہے وہ ڈونگا ہو، جو بھی ہو، ان کو توڑ دیا جاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ نئے برتن لینا ہی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بہت مجبوری ہے، آپ کے گھر میں ایسے برتن ہی نہیں تھے جس کے ذریعے سے آپ اپنے میت کو نہلا سکیں، جو کہ ناممکن ہے آج کے دور میں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کہہ رہے مجبوری ہے، کوئی کسی کو لینا ہے تو نئے برتن لے لے، بالکل لے لے، لیکن اس کا توڑنا جائز نہیں۔ اس میں دو وجہ، ایک وجہ تو یہ کہ مال کو ضائع کیا جا رہا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی جو برتن لیے گئے اس میں بھی وارثین کا حصہ ہے، کیونکہ یہ جو برتن لائے گئے ہیں یہ میت کے مال میں سے لائے گئے ہیں، یہ میت کے مال میں سے اگر لائے گئے ہیں تو اس میں وارثین کا حصہ ہوگا، لہذا بغیر ان کے حصہ تقسیم کے یا بغیر ان کی اجازت کے یہ چیزیں توڑی نہیں جائیں گی یا کسی کو نہیں دی جائیں گی۔ ایک اور مسئلہ اس میں یہ ہوا کہ میت کسی کا انتقال ہوا اور گھر میں مہمان وغیرہ آئے تو میت کے مال میں سے ان کی خاطرداری کی جا رہی ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میت کا جو مال ہے وہ پھر سے وہی بات، یہ ایک قاعدہ ہے، عام طور سے قاعدہ ایک سمجھ لیجئے، اس کے بعد سارے مسائل سمجھ میں آ جائیں گے۔ میت جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے، وہ میت بنا، فوراً اس کا حصہ، اس کے مال میں سے ہر ایک کا جو ہے حصہ لگ جاتا ہے، جب تک کہ وہ خود سے اجازت نہ دیں تب تک کہ وہ مال کسی بھی مصرف میں صرف نہیں کیا جا سکتا۔ مہمانوں کی خاطرداری ہوتی ہے، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے اس طرح بلکہ اس میں تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عثمانی نے لکھا ہے معرف القرآن میں کہ ایسا کرنے سے ثواب نہیں ملتا، میت کو ثواب نہیں ملتا صدقہ کرنے پہ۔ میت کسی کا انتقال ہوا، ہم نے اس کے پیسوں کو لیا جو کہ وارثین کا ہو گیا اور ہم اس کو صدقہ کر دیں یہ سوچ کے ثواب ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ آگے یہ بات لکھی کہ اگر کسی نے ثواب کی نیت سے اس کے مال کو صدقہ کر دیا تو بہت سخت گناہ ہے یہ،
کیوں؟ آگے اس کی وجہ بیان کی، کیونکہ جیسے ہی وہ مرا اس کا مال سب کے لیے ہو گیا، وارثین کے لیے، اور بغیر ان کی اجازت کے آپ کسی کے مال کو لے کر کے صدقہ کر دیں، یہ چوری کے زمرے میں، چوری کر کے صدقہ کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے۔ لہٰذا ہم تو ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، لیکن مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہم خود ہی گناہ گار بنے جا رہے ہیں، لہٰذا ہم کو مسائل معلوم کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آخری مسئلہ یہ ہے کہ اجازت، اگر سارے وارثین اجازت دے دیں، اگر سارے وارثین اجازت دے دیں صدقہ کرنے کی، تو اس میں بھی یہ اجازت لے کر بھی مشترک مال سے صدقہ نہ کریں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ مال ابھی تقسیم نہیں کیا، 5 بالغ حضرات بیٹھے ہیں جو وارث ہیں اور 2 چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 2 چھوٹے بچے جو ہیں جو نابالغ ہیں، ان کی اجازت کا اعتبار نہیں، ان کی اجازت کا اعتبار نہیں، لہٰذا صدقہ نہیں کر سکتے۔ جو 5 بالغ حضرات ہیں وہ شاید لحاظ میں کہہ دیں ٹھیک ہے مال میں سے صدقہ کر دو، میری اجازت ہے، ان کے اندر تڑپ ہو کہ ہم کو مال مل جائے، تو خوش دلی سے تو نہیں دے رہے۔ اور پیچھے بات آ چکی، جو مال خوش دلی سے نہ دیا جائے وہ حرام ہے۔ مال اسی وقت حلال ہوتا ہے جب کوئی اپنی خوش دلی سے کسی کو مال دے، جب اپنی خوش دلی سے کوئی مال دے۔ دوسری چیز یہ کہ جو حاضرین ہیں، وارثین ہیں 5، ان میں سے کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ اگر ہم منع کر دیں گے تو لوگ ہم کو تانا دیں گے، لوگ ہم کو تانا دیں گے کہ مردے کے لیے ذرا سی جو ہے تم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، صرف مال لینا جانتے ہو، دینا نہیں جانتے، لہٰذا یہ تانے سے اور لحاظ کی وجہ سے وہ ہاں کر دے گا، لیکن یہ مال بھی یہ دینا حرام ہو جائے گا پھر، کیونکہ وہ طیب نفس سے نہیں دے رہا ہے، خوش دلی سے نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے سب کی اجازت کے ساتھ بھی مال تقسیم کرنے سے پہلے بھی صدقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں آخر میں ایک بزرگ کا واقعہ ذکر کیا گیا تھا جس سے ہم کو سبق بہت اچھا ملتا ہے کہ ایک بزرگ کا نام تو ان کا نہیں ذکر تھا، ایک بزرگ کسی کی عیادت کرنے کے لیے گئے اور ان کے پاس کچھ دیر بیٹھے تھے کہ اس کی جو ہے جو مریض تھا اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی روح پرواز کر گئی۔ جیسے ہی اس کی روح پرواز کری، وہ جو بزرگ گئے تھے عیادت کرنے کے لیے، انہوں نے جو ان کے پاس دیا جل رہا تھا یا جو بھی چراغ جل رہا تھا اس کو فوراً بجھا دیا، جیب سے پیسے نکالے اور کہا تیل لے کر کے آؤ، تیل اس میں نیا ڈالا گیا، والا نکالا گیا، پھر جو ہے چراغ جلایا گیا۔ جو وہاں بغل میں اگل بغل بیٹھے ہوئے تھے تمام لوگوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے، کیا وہ جل رہا کہ چراغ جل رہا تھا، آپ نے اس کو بجھا دیا، پھر اپنے پیسوں سے منگوایا، اس تیل کو نکال دیا، پھر وہ تیل آپ نے اپنے پیسوں والا ڈلوایا، پھر جلایا، اس کی کیا وجہ؟ کہنے لگے جیسے ہی یہ مرا اس کا مال وارثین کا ہو گیا، تو بغیر، اور وارثین میں کچھ تو موجود ہیں کچھ موجود نہیں ہیں، اور سب کی اجازت کے بغیر اس کا مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے پیسوں سے تیل منگوایا، اس کے بعد وہ جلایا۔ تو اس سے ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کتنی اس میں کتنا اہتمام کیا گیا ہے وارثین کے میت کے مال کے معاملے میں کہ اس کو کیسے تقسیم کرنا۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ عورتوں کے حصے کو مار لیا گیا، چھوٹے بھائی کے حصے کو مار لیا گیا، اور اسی طریقے سے جو بھی کمزور طبقہ ہے اس کے حصے کو لے لیا جاتا ہے، اس کو دیا نہیں جاتا۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے، اور جو میراث کے حقوق ہیں اور جو حق وراثت کے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم علماء سے ملیں، مفتیوں سے ملیں، اور اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ جیسے ہی وفات ہو جلدی سے جلدی وہ حصہ لگوا لیں، اس کے بعد ہم اسی حساب سے اپنا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن کے ہر حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔